یہ ایک بڑی بابرکت اور معظم سورہ ہے. اس کی فضیلت میں کئی حدیثیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور پیدا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے قدموں سے لے کر عرش تک اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کو مولا تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، اور ایک روایت میں ہے آخر کی 10 آیتیں جس نے یاد کی، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے. میں تو یہی کہوں گا کہ زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم دجالی سازشوں کے زمانے میں آج جی رہے ہیں، اور پوری دنیا کے یہودی اور دجال کو اپنا مسیحا سمجھنے والے اس کے انتظار میں ہیں اور اس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں. اگر دجال کے آنے کا وقت قریب ہو گیا اور اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ فتنہ آیا، تو بہت سخت ترین فتنہ ہوگا جو دجال کے فتنے سے آزمائے جائیں گے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا دجال سے بڑا. تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسی کوئی چیز ملے جو ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے. تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس ہے، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کیں، یا اگر آخر کی 10 آیتیں یاد کیں، دونوں روایت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اور اس کے شر و فساد سے محفوظ فرمائے گا. تو کیوں نہ ہم شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے شریر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. سورہ کہف کے متعلق جو شان نزول ہے اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں. در حقیقت یہ کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں، اصحاب الکہف جو ہے غار والوں کو. تو اس میں ایک غار والوں کا ذکر ہے جو غار میں جا کر کے سو گئے تھے. وہ کچھ نوجوان تھے ایمان والے. ان کے متعلق یہ سورہ، اس سورہ میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کس طرح سے وہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عنایتیں فرمائیں. اس وجہ سے اس سورہ کا نام کہف ہے، یعنی غار کے نام پر ہے. میں ابھی عنقریب عرض کروں گا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں. لیکن ایک اور جو شان نزول ہے، یہ سورہ کب نازل ہوئی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ہوا یہ کہ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں، حسد میں، عناد میں بہت ساری چیزیں کر چکے تھے. اب کی بار انہوں نے ایک داؤ یہ کھیلا کہ مدینے میں جو یہودی اور نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس بھی پہنچی ہوئی تھیں. تو انہوں نے یہاں سے اپنے ایک دو قاصد بھیجے ان سے معلومات کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تم اپنی کتابوں سے یہ دیکھ کر کے بتاؤ کیا یہ نبی ہو سکتے ہیں، تم اہل کتاب ہو. تو یہ مکہ والے جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان مکہ کے مشرکین سے کہا کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا یا آخری نبی ہونے کا، تو ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں، جا کر کے محمد سے یہ پوچھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم. ان یہودیوں نے کیا باتیں سکھائی ان کو، مکہ والوں کو یہ کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھنا کہ غار والے کون تھے اور کتنے تھے، وہی اصحاب کہف کے بارے میں. دوسرا سوال یہ کرنا کہ ذوالقرنین کون ہے. ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین یہ کون ہے. تیسرا سوال یہ کرنا، اب اس میں دو اقوال ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کسے کہتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا، یہ ان سے جا کر کے سوال کرنا. اگر وہ نبی ہیں تو جواب دیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں، ان سوالات کے جوابات انبیاء کرام کو ہی معلوم ہوں گے. جو نبی ہوں گے وہی بتا سکیں گے ما سبق میں کیا ہوا ہے، پہلے کیا گزرا ہے. تو یہ مشرکین آئے اور جو مکہ میں موجود تھے ان کو بھی خبر دے دی کہ اہل کتاب نے یہ باتیں بتائی ہیں، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. آئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سوال کیا یہ کہف والے کون ہیں، یہ ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی جواب دیتے تھے وہ وحی الہی سے جواب دیتے تھے.
تو اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان معاملات پر کوئی وحی آئی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ کل آنا میں بتا دوں گا، کل آ جانا میں بتا دوں گا. اب یہاں پر ایک حکمت ہے میرے مولا کی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں میں لفظ پر، جملے پر، کل آنا میں بتا دوں گا. انشاءاللہ اس میں نہیں تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک لیا یہاں تک کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی. وہ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کوئی جواب نہیں عنایت فرمائے، کیونکہ آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا میں وہ ان کو جواب دوں گا. یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے. تو تقریباً کئی دن گزر گئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل فرمائی اور اسی سورہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی. ارشاد ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے حبیب کبھی بھی ہرگز نہ کہنا کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں، مگر ساتھ میں کہنا اللہ اگر چاہے تو، یعنی انشاءاللہ ضرور کہنا. اب یہاں پر ہم سب کے لیے بھی یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے حبیب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے حبیب بغیر انشاءاللہ کے جملہ ادا نہ فرمائیں. تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اسی لیے ہر جملے میں اگر آئندہ کے کوئی بھی معاملات آپ بیان کر رہے ہوں تو اس میں بِإِذْنِ اللہ یا انشاءاللہ کا لاحقہ ضرور ہونا چاہیے، اگرچہ آپ کو یقین کی حد تک کیوں نہ ہو کہ یہ آپ کرنے والے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں، پیر نیچے رکھ چکے ہیں، اب ظاہر سی بات نیچے اتر رہے ہیں. آپ سے کسی نے کہا کہ کہاں نیچے جا رہے ہو، تو آپ کو کہنا چاہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ میں نیچے جا رہا ہوں. یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ یقین نہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. ایسا نہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بے حساب عطا فرماتا ہے. اس طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار یہ اعلان فرمایا، تقریباً آپ کی کئی ازواج مطہرات تھیں. آپ نے فرمایا تھا آج کی رات میں ساری بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ہر بیوی سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا، ایک ایک پہلوان پیدا ہوگا. آپ کے جملے میں بھی انشاءاللہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اس رات تمام اپنی بیویوں سے ملاقات فرمائی، لیکن کسی کو حمل نہیں ٹھہرا. صرف ایک خاتون کو حمل ٹھہرا اور وہ بھی کمزور بچہ پیدا ہوا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ تم سارے معاملات اللہ کے سپرد کرو، اللہ اگر چاہے تو یہ ہوگا. بہرحال سورہ کہف کی نازل ہونے کی جو سبب ہے وہ میں نے عرض کیا. یہ سورہ آ گئی اور اس میں وہ تینوں باتوں کا جواب بھی اللہ نے بیان کر دیا جو کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئے تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا معاملہ ہے، اور روح کے متعلق وہ تو پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں بنی اسرائیل میں. تو یہ تینوں سوالات کے جوابات اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا. اب یہ کون ہیں اصحاب کہف، کتنے تھے، ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے. اللہ نے وہ بھی فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. آپ فرما دیں میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے بتائے کسی کو ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں 8 تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، وہ بھی قرآن میں ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. تو صحیح کیا ہے یہ اللہ کے علم کی طرف ہم سپرد کرتے ہیں. لیکن تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی خازن تفسیر خازن میں جو روایت ملتی ہے کہ اصح قول زیادہ صحیح قول، بہت سارے اقوال ہیں، اس میں 7 کی عدد بتایا گیا ہے. 7 لوگ تھے. یہ شرفا تھے اپنے شہر کے. شہر افسوس ایک جگہ ہے، اس زمانے کی بات ہے یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کے مذہب کو تبدیل کر دیا گیا. جو حق مذہب تھا اسلام، یعنی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کو ترک کر کے لوگ بت پرستی میں پھر سے مبتلا ہو گئے تھے. دین حنیف کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا. اور ایک بڑا ظالم بادشاہ دقیانوس، جس کو دیسوس کچھ کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ آیا اور اتنا ظالم و جابر تھا، زبردستی لوگوں کو پوجا کرواتا تھا، بت پرستی کرواتا تھا اور خود بھی کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے کبھی بھی پوری دنیا میں ایسا موقع نہیں آیا کہ پوری روئے زمین شرک کر رہی ہو اور کوئی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا نہ رہا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ پورے لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر شرک کرنے والے ہوں تو ان میں بھی مولا تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور اپنی عبادت کرنے والے بندوں کو ضرور رکھا ہے. اس زمانے میں بھی اس کے ظلم و ستم سے پریشان لوگ کچھ تو زبردستی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، شرک بت پرستی کرتے تھے. کچھ نوجوان ایسے تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ فرماتا ہے یہ کچھ نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا. ہوا یہ کہ سال میں ایک مرتبہ میلہ ہوتا تھا اور ایک بہت بڑا بت بناتے تھے اور اس کے پاس آ کر چڑھاوے کرتے تھے، اس سے منتیں مانگتے تھے، نظر کرتے تھے اور بادشاہ خود آتا تھا. تو ان میں سے یہ جو اصحاب کہف ہیں، ان کے دل میں کبھی بھی یہ بات پسند نہیں آتی اور یہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے. ان میں سے ایک صاحب جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب وہاں آئے، پھر تھوڑی دیر بعد تیسرے آئے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، لیکن جس کے دل میں کراہت تھی بت پرستی کی، وہ اس درخت کے پاس جمع ہوئے. گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمع کیا اور آپس میں انہوں نے بات چیت کی کہ آپ کیوں آ گئے، میلہ چل رہا ہے، پوجا چل رہی، عبادت ہو رہی ہے، وہاں سے آپ یہاں کیوں آ گئے. تو ان کے دلوں کی بات نکل آئی. انہوں نے کہا کہ میں بت پرستی سے بیزار ہوں. ہر ایک نے کہا میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہم سب کو پیدا کیا. تو سبوں نے کہا یہ اچھا ہو گیا کہ ہم میں سے ہر ایک یہی خیال رکھتا ہے. تو اب یہ 7 لوگ مضبوط ہوئے، لیکن رازداری ضروری تھی، کیونکہ بادشاہ کو اگر پتہ چلتا تو ہلاک کر دیتا، ظلم کے ساتھ مار ڈالتا تھا. چند دن گزرنے کے بعد جب یہ بت پرستی اور یہ تمام خرافات سے دور ہو کر اپنی عبادت میں مصروف رہنے لگے تو لوگوں کی نظر ان پر پڑی. تو لوگوں نے بادشاہ تک شکایت کی. دقیانوس سے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں تمہاری سلطنت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن وہ تمہارے طور طریقے پر نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، وہ کچھ نئی عبادتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے باطل خدا ہیں. بادشاہ انہیں بلوایا اور پوچھا تو ان سب نے کہا کہ یہ تمام چیزیں آلات لہو و لعب ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے. ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا. یہ ہوتی ہے حق کی دعوت بادشاہوں کے سامنے بھی پیش کرنا. وہ ان کی جرت تھی حق بیان کرنے کی. تو بادشاہ نے انہیں وقت دیا. میں اتنا وقت دیتا ہوں اگر تم نہیں واپس آئے ہمارے دین پر تو تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا اور سب کے لیے عبرت بنا دوں گا. تو یہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہمارے ایمان کے ساتھ جینا ہمارے لیے بڑا دشوار ہے، کیوں نہ ہم اس شہر کو ہی ترک کر کے نکل جائیں. تو ان نوجوانوں نے آپس میں بات چیت کی اور دوسرے دن صبح ہونے سے قبل ہی اپنے شہر کو چھوڑ کر نکل چکے. تو شروع میں تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 6 لوگ تھے، 7ویں ایک دھوبی کا کام کرنے والے تھے، بیچ راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، ان کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی 7 ہو گئے تو 7ویں ہو گئے. اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا، تو کتے کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا. انہوں نے کہا یہ باقی جو اصحاب کہف ہیں، اس کتے کو ترک کر دو کہ یہ کہیں بھونکے گا تو لوگوں کو ہمارے وجود کا احساس ہوگا، لوگ جان جائیں گے اور آ کر کے ہمیں پھر بادشاہ کے ہاں گرفتار کر کے لے جایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو اس وقت قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت. اس کتے نے ان کی زبان میں ان سے کلام کیا کہ نہ گھبراؤ، میں تمہیں پھنسانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پیچھے چل رہا ہوں. اس کتے کے ساتھ وہ چلے. اب یہ نشانیاں ظاہر ہونے شروع ہو گئی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. یہ شہر سے کافی دور نکل گئے اور جا کر ایک ایسے غار میں انہوں نے پناہ لی. وہ غار کی لوکیشن ہی ایسی ہے، شمال اور جنوب کے درمیان میں اس طرح سے وہ واقع ہے کہ سورج سال بھر سورج کی روشنی اس غار کے اوپر نہیں پڑتی، اندر نہیں آتی. ہمیشہ اندر اندھیرا ہی رہتا ہے، ہمیشہ اندر اندھیرا ہی رہتا ہے. کبھی بھی سورج کی تیز دھوپ یا موسموں کا کوئی اثر اس غار کے اندر نہیں ہوتا. وہ ایک
الگ قسم کا غار ہے، وہاں پر یہ جا کر کے پناہ لیے اور اندر جانے کے بعد وہ سو گئے۔ اب وہاں پر بات پھیل گئی شہر میں کہ بادشاہ دقیانوس سے کہا گیا کہ یہ نوجوان جن کو تم نے مہلت دی تھی، ٹائم دی تھی، وہ چلے گئے اور شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دیے، لوگ جگہ جگہ انہیں تلاش کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے کہا ادھر گئے ہیں، بعض نے کہا ادھر گئے، آخر کار ان کو پا لیا گیا، اس غار میں ڈھونڈ لیا گیا جبکہ یہ سوئے ہوئے تھے اندر۔ تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے، مضبوط دیوار، تاکہ وہ اندر ہی مر جائیں، ختم ہو جائیں اور وہی ان کی قبر بن جائے۔ ان کی یہی سزا ہے، کیونکہ غار میں ایک ہی دروازہ تھا جو سامنے سے نکلتا، باقی پورے پہاڑ کی چٹانوں سے وہ گھرا ہوا غار تھا۔ تو بادشاہ کے حکم سے دیوار بنا دی گئی، اور دیوار بنانے کا کام جس شخص کو دیا گیا تھا وہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے پوری دیوار بنائی اور ان کا پورا واقعہ جو ہے ایک تختی پر لکھ کر کے اندر دیوار پر نصب کر دیا کہ یہ کون لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، یہ کیوں بت پرستی سے بیزار تھے اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ نے ان کو ظلمن جو ہے یہاں پر قید کر دیا اور یہیں پر یہ لوگ اندر محبوس ہو گئے۔ اس نے تاریخ، سن اور ان کے نام سب اس تخت پر لکھا، اور اسی طرح کا ایک تخت اور لکھ کر کے بادشاہ کے محل میں بھی اندر رکھ دیا گیا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ 7 لوگ تھے، کتا ان کے ساتھ تھا، اور یہ لوگ جیسے ہی اندر گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر نیند طاری کر دی کئی سالوں کے لیے غار کے اندر۔ سارے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک دشمن پیدا کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دشمن اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی محبت کا اظہار ہو جائے، ان کے کمالات کا اظہار ہو جائے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ خلیل ہیں اللہ کے، برگزیدہ پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبیوں میں سے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، نمرود نے آپ کے لیے آگ جلائی اور آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا، اور آگ نے آپ پر کچھ اثر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہہ دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھی بال باقا نہیں ہوا۔ اب یہ جو کمال ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نمرود کا ہونا۔ وہ دشمن اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی کے کمال کا اظہار ہو۔ آپ کی زندگیوں میں بھی یہ معاملات ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمن ہوگا۔ کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ میں یا فلاں سارے دشمنوں سے پاک ہیں۔ اور کبھی کبھار ہمارے پاس لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت فلاں میرے ساتھ وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میں تو کسی کا برا چاہتا ہی نہیں۔ یہاں یہ قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کا برا چاہ رہے ہیں تبھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ دنیا بہت سارے لوگوں سے ایسی بھری ہوئی ہے جو خاموش چلنے والوں کے ساتھ بھی دشمنی کرتی۔ ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کا کچھ بگاڑا ہو، آپ راستہ چلنے والے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا آپ کا راستہ چلنا۔ آپ سر جھکا کر کے چلتے ہوں، یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے صحیح نہیں لگتا۔ آپ سر اٹھا کے چلتے ہیں تو بھی لوگوں کے لیے تکلیف ہے۔ تو خامخواہ جو تکلیف ہے لوگوں کو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن یا چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں کسی دشمن کا ہونا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں، اس سے پناہ مانگنے لگ جائیں۔ دشمن سے بچنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ آپ وظیفہ کرتے رہیں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ جب آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں اللہ کی طرف دوڑ کر کے آتے ہیں۔ اور پھر ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل اتنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، دشمن چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے رب سے بڑھ کر طاقت کس کی؟ یہ جتنا ضرر پہنچانے والے ہوں گے یہ اپنی طاقت کے حساب سے پہنچاتے ہیں، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ اپنی طاقت سے حفاظت کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس لیے ہمارا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود کو یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ میرا کون کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، میں سیف ہوں۔ اور جہاں پتہ چلا کہ کچھ دشمن ہیں جو طاقتور بھی ہیں،
یا سازشی ہیں یا جال بننے والے ہیں، تو اندر سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ میری غفلت میں کہیں وہ مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے. اس لیے بارگاہ رب العزت میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ان دشمنوں سے میری حفاظت فرما. میرے عزیزو، ہماری اور تمہاری طاقت کا کیا کہنا. سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب نبی، اگر وہ حکم دے تو آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں گے. حضور نے خود فرمایا. لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے. دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے. اور بارہا ایسا دیکھا بھی گیا کہ دشمنوں کا وار میرے آقا پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ابو جہل کی وجہ سے، اچھا یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں، ابو جہل کیوں پیدا ہوا، کیوں آ گیا حضور کے مقابل میں، کیوں اتنی اذیتیں دیا. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. ابو جہل کے ہونے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی معجزات کا اظہار ہوا ہے. کنکریوں نے کلمہ پڑھا، حضور کا یہ کمال دیکھا دنیا نے. یا ابو جہل اس طرح کا دشمن ہونے کی وجہ سے اس نے انکار کیا اور میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا. اس نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے، ان کا اگر کچھ ہے تو زمین پر چل رہا ہوگا، جادو آسمان پر چلا کر کے دکھائیں کچھ. حضور نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اس کا انکار کرنا تھا، میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا. دشمنوں کا کبھی کبھار ہونا آپ کے کمالات کے اظہار کا سبب بنتا ہے. ہاں، اسی لیے اقبال یہ کہتا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اردو کے ہارڈ لفظ ہوں گے، آپ کو میں بتاتا ہوں. کہنا یہ چاہتے ہیں اقبال، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب. عقاب ایگل کو کہتے ہیں، پرندہ بہت اونچا اڑتا ہے، یہ اونچا اڑتا ہے لیکن کبھی کبھار نیچے آ جاتا ہے. اور تندیے باد مخالف کا مطلب ہوتا ہے الٹا چلنے والی ہوا. کبھی مخالف سمت سے ہوا تیز چلنے لگ جائے تو عقاب کو مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہوا ادھر سے آ رہی ہے اور یہ اڑ ادھر سے رہا ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں ایسی مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے مت گھبرائے عقاب. عقاب کیا کرتا ہے اس وقت؟ ہوا اگر تیزی سے مخالف سمت سے آئے تو وہ ہوا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں گھس نہیں جاتا، بلکہ اوپر جاتا ہے جہاں سے ہوا نہیں آ رہی ہو. یعنی مخالف سمت سے ہوا نہ آ رہی ہو، اتنا اونچے اوپر چلا جاتا ہے تاکہ یہ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے میرا ٹکر نہ ہو. تو اقبال یہ کہتا ہے، مخالف سمت سے آنے والی تیز ہواؤں سے نہ گھبرا اے عقاب، اے امت محمدیہ، یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.